السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابو کاشا پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے ابو کاشا کہ میں نے آپ کی ویڈیو بڑی تفصیل سے سنی ہے جس میں آپ نے بڑی وضاحت سے فرمایا اور دلائل اور حوالہ جات کے ساتھ کہ خاوند عورت کے تمام جسم سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں بات آئی کہ عورت کی شرمگاہ سے رطوبت نکلتی ہے یا مرد کی شرمگاہ سے رطوبت نکلتی ہے، تو اس میں آپ نے حوالہ یہی دیا کہ وہ جو ہے پاک ہے، اور آپ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ ہر پاک چیز کو کھانا جائز نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو بات ایک کلیئر ہو گئی کہ جسم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے مرد و عورت میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بوسہ کنار کر سکتے ہیں. اصل میں بعض سوال اس وقت جنم لیتے ہیں جب کوئی چیز معاشرے کے اندر زیادہ عام ہو جائے، تو اس وقت یہ مسئلہ چونکہ درپیش ہے، اس لیے بعض علماء نے اس کو ناجائز حرام بھی کہا ہے. تو آپ نے اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی. تو بات یہ ہے کہ جو اس وقت مسئلہ عام ہوا پڑا نا، وہ یہ ہے مرد و عورت دونوں کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کے بوسہ کنار اس حد تک جانا، یعنی عورت مرد کے شرمگاہ کو منہ میں، نفس کو منہ میں لے لیتی ہیں اور چوستی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے بوسہ کنار کرنا، ایک چوستی ہیں. چوسنے سے رطوبت خارج ہوتی ہے، وہ تو آپ نے بتایا کہ. اور دوسرا، مرد جو ہے عموماً عورت کی شرمگاہ کو بوسہ کنار کے بعد اگلے مرحلے میں یہ کرتے ہیں کہ اس کی شرمگاہ کے اندر اپنی زبان ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اندر تک اس کو چوستے ہیں، جیسے اندر سے کوئی رس چوسا جا رہا ہو. اس کنڈیشن کے اندر تھوڑی اب وضاحت کر دیں کہ اس حد تک جانا کیونکہ اب ان کو جب ایک مسئلے کا علم ہوا تو انسان اس کے قریب، جیسے ہے نا کہ حیض کے ایام میں نفع حاصل کر سکتے ہیں لیکن دخول نہیں کر سکتے، اس لیے اگر خطرہ ہو تو پھر کپڑا رکھ لیں اور بچا جائے اس سے. تو اس لیے یعنی بوسہ کنار تو جائز ہے، آیا کہ اگلی جو کنڈیشنیں بن رہی ہیں وہ جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس حد تک جو آگے چلے جانا اور فراغت ہو جاتی ہے، انزال ہو جاتا ہے مرد کو یا عورت کو اور ایک دوسرے کے منہ کے اندر رطوبت چلی جاتی ہے، تو یہ عمل سارا کیسا ہے، اور ایسا اگر ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ حلال ہے، حرام ہے، کیا کرنا چاہیے، ایسا اس حد تک جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اس طرح کے سوالات آتے ہیں اور میں ان سوالوں کی وضاحت اس لیے کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ تشویش کا شکار ہیں، تاکہ ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا سکے. میرے علم میں، میرے ناقص علم میں ابھی تک میں نے یہ فتویٰ نہیں دیکھا ہے دلیل کے ساتھ کسی عالم نے اس عمل کی حرمت کی کوئی دلیل دی ہو. جی ہاں، سعودی عرب کی متعدد علماء ہیں، مشائخ ہیں، جن سے یہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے اس کا مفصل جواب دیا ہے. اور مشہور زمانہ ویب سائٹ ہے، سوال و جواب ویب سائٹ، جس پر اسلام کویسچن Q&A، اس پر شیخ المنجد کا بھی موقف، انہوں نے بھی اس موقف کو بہت ہی واضح طور پر الفاظ میں استعمال کیا ہے کہ عورت کا پورا جسم مرد کے لیے اور مرد کا پورا جسم عورت کے لیے حلال ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ تو بنیادی قاعدہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے، اور اس سے، اس جسم سے لذت حاصل کرنا اور عورت کے جسم سے مرد لذت حاصل کرے، یہ دونوں کے لیے جائز ہے. حرام ہونے کی اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو وہ پیش کرے کہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نص میں اس کی حرمت بیان کری ہے. تو حرمت کا جو فتویٰ آپ نے سنا ہے وہ میرے علم کے مطابق محل نظر اس لیے ہے کہ اس پر صریح حکم اور صریح دلیل موجود نہیں ہے. بہرحال ایک خوبصورت بات
جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے مسئلے کو لے کر انہوں نے بھی اسی کو بیان کیا ہے. یہاں میں معذرت کے ساتھ آپ سے اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم علماء اور مشائخ کی آراء اور لوگوں کی کراہیت لوگوں کی پسند ناپسند کی فکر کریں یہاں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی حرام کام نہ کریں اور کسی ایسے غلط کام کا ارتکاب نہ کریں جو کہ میرے لیے یا شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے گناہ کا یا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہو اور اللہ کی ناراضگی کا وہ سبب بن جائے. یہاں بہت سے اہل علم نے صرف اتنا موقف اختیار کیا ہے کہ یہ رجال جو ہوتا ہے نا رجال قوامون علی النساء یہ بادشاہ ہے یہ حکمران ہے یہ طاقتور ہے یہ عزت دار ہے اور اس کی عزت کی شائن نشان نہیں ہے کہ یہ اپنے منہ کو یا اپنے سر کو وہاں پر جھکائے. یہ ان کا خیال ہے جو کہ خیال بہرحال ان کا اپنا خیال ہو سکتا ہے لیکن یہ ہر خیال کیا قرآن و سنت کے مطابق ہو سکتا ہے اس لیے اس کو تفصیل سے جاننا چاہیے. یہاں اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مرد کی شایع نشان عمل نہیں ہے. ما يصحش وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس خلاص اس کو نہ کریں اور یہ غیر ضروری بات ہے. یہ اقل من قیمتو یہ آپ کی قیمت میں کمی واقع کرتا ہے آپ کو چھوٹا کرتا ہے. کیا ایسا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو حرام کرنے کا فتویٰ نہیں دے پائے ہیں. الا يكون فيها ورد فيها نص اگر نص ہے قرآن حدیث میں تو اس کو حرام کرنے میں تو بالکل کوئی بھی حرام کر دے گا. جب نص نہیں ہے تو اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں پیش کر پایا ہے. ما فيش تحریم للموضوع ده اس موضوع پر کوئی حرمت کی دلیل نہیں ہے بلکہ بعض اہل علم نے بعض فقہا نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ آپ سماعت فرمائیے. یہاں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا ایسی صورت میں کہ جب آدمی اپنی بیوی سے لذت حاصل کر رہا ہے تو کب اس کی اہانت اور کب اس کے لیے ناگوار گزر سکتا ہے. ہمیں حرمت کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ہم اس کو حرام تو نہیں قرار دے سکتے لیکن ایک شرط ضرور ہے. وہ یہ کہتے ہیں فقہا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے مباشرت سے پہلے بوس و کنار کرتا ہے یا اپنی زبان کو اس کی شرمگاہ پر رکھتا ہے وَلَيْسَ بَعْدَهُ اور بعد میں نہیں اس سے پہلے تو ایسی صورت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جماع کرنے کے بعد وہ گندگی لگ جاتی ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے اس لیے اس سے منع کر رہے ہیں. مکان طاہر وہاں جماع سے پہلے تو وہ جو پورشن جو ہے عورت کی شرمگاہ وہ پاک ہے طاہر ہے. وَلَيْسَ بِهِ أَيِّ نَجَاسَةٍ اس پر تو کوئی نجاست نہیں ہے نا. اور ایسے فروزات یا ایسی چیزیں وہاں پر نہیں لگی ہوئی ہیں جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ حرام ہے. طيب يعني معنى كده ان يكون سبب العذاب ان المكان يكون فيه النجاسة. ان کی نظر میں ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ گناہ یا اللہ کی نافرمانی اس وقت ہو سکتی ہے جب اس پر نجاست لگی ہو. فتدخل الى جوف الرجل تو جب وہ آپ کے حلق میں چلی جائے تو اس وقت شاید ان کا موقف یہ ہے کہ آپ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتے ہیں. حينها يكون على نجاسة وابتلع النجاسة فيكون سبب لعذابه والعياذ بالله. والعياذ بالله اللہ تعالی حفاظت فرمائے. لیکن یہ بھی درست بات اور
موقف ان کا محل نظر ہے. إن أمن هذه النجاسة. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہا کی اصطلاح میں بھی اگر اس شرط سے کوئی شوہر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اپنی بیوی کی شرمگاہ سے وہ لذت حاصل کرتا ہے اور اپنے حلق میں کسی چیز کو داخل نہیں ہونے دیتا تو فقہا کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس کام میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. گناہ ان کے لیے گناہ صرف اس وقت ملے گا جب کہ وہ اس پروسیس سے گزریں گے کہ وہ شوہر اسے حلق میں داخل کر لے گا. فكان المكان طاهرا تماما. فكان مكان طاهرا تماما. تو عورت کا جسم پاک تھا، صاف تھا، اور اس کو اگر آپ نے بوسو کنار کر لیا ہے یا بقول آپ کے اس نے اپنی زبان کا بھی استعمال کیا ہے تو فلا بأس بذلك، تو ایسی صورت میں لا بأس بذلك، پھر تو ایسی صورت میں اس پر یہ حرمت کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے. آپ کما ہوا یرضا، اب اگر وہ شخص راضی ہے اور دوسری بھی راضی ہے تب تو اس میں حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اگر وہ شخص راضی نہیں ہے یا عورت راضی نہیں ہے تو انہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے یہاں علماء میں بہرحال کہیں نہ کہیں شدت کا مظاہرہ ہے، اور میں ان صاحب کا نام تو نہیں لوں گا لیکن انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کہی. وہ اہل علم ہے، انہوں نے کہا کہ عاقل صاحب نے تو اس باب میں گفتگو کر کے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ بس مباشرت یہ ہے کہ عورت مردہ زمین پر یا بستر پر لیٹی ہو اور مرد فارغ ہو جائے. حالانکہ یہ لذت اور ہم بستری یا اجماع کا ادھورا کنسپٹ ہے. آپ جس دنیا میں بس رہے ہیں، جب زندگی گزار رہے ہیں تو آپ پوری طرح سے تتمتع بالزوجہ تک آپ اپنی بیوی سے، اس کے جسم سے ہر طرح سے لذت حاصل کر سکتے ہیں، سوائے دو چیزوں کے. ایک تو یہ کہ اس کی پچھلی شرمگاہ اس میں داخل نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں اپنی بیوی سے مباشرت نہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چینل کو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے. اور جو عورتیں اس کو پسند نہیں کرتی یا مرد اس کو پسند نہیں کرتے تو عورتوں کا حق نہیں ہے کہ مردوں پر زور زبردستی کریں. ایک صاحب نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا، میری عورت چاہتی ہے، تو نہیں، عورت کو نہیں چاہیے. لیکن اسی طریقے سے مرد بھی ہیں، وہ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں، انہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے. ان کی عزت اور آبرو کا اور ان کی شخصیت کا خیال ہر حال میں رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.